صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 42ویں قسط. گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر غار ثور کس طرح پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار میں کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آئیے آج کے اس قسط میں جانتے ہیں کہ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 راتیں اور 2 دن کس طرح گزرے. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پہنچ گئے تو وہاں مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے سر کو لائے گا تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ ہر ایک کے دل میں پیدا ہوئی اور ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. لیکن ان مشرکین کو کیا معلوم کہ صرف زمینی فوج سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ افواج اور فوجیں تو تمام اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے زمینی ہو یا آسمانی. اب ہوا کچھ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیج دیا. اس نے غار اور غار کے منہ پر، یعنی جو غار ثور ہے، غار اور غار ثور کے منہ پر جو درخت ہے اس کے درمیان ایک جال بن دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 جنگلی کبوتروں کو بھیج دیا جو اوپر پھڑپڑاتی رہیں، پھر وہاں آ کر بیٹھ گئیں. بعض قول کے مطابق انہوں نے وہاں پر 2 انڈے بھی دیے. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع ہوا. یہ انسانیت کے طول و طویل سفر کا سب سے نازک اور سب سے فیصلہ کن لمحہ تھا. یا تو ایک ایسی بدنصیبی سامنے تھی جس کی کوئی انتہا نہیں، یا ایک ایسی خوش نصیبی کا آغاز ہونا تھا جس کی کوئی حد نہ تھی. انسانیت نے بے چینی سے اپنی سانس روک لی تھی اور بے حس و حرکت ہو کر ان جاسوسوں اور تعاقب کرنے والوں کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت غار کے منہ پر کھڑے تھے اور صرف اتنی دیر باقی تھی کہ ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لے، یعنی اپنے قدم کو دیکھ لے. لیکن خدا کی قدرت ان کے اور اس قدم کے درمیان، اس اقدام کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ دھوکہ کھا گئے. کس سے دھوکہ کھا گئے؟ اس گھر سے جس کو قرآن مجید میں اوہن البیوت، یعنی کہ سب گھروں میں سب سے زیادہ پھسپھسا سے تعبیر کیا گیا ہے. مشرکین نے دیکھا کہ غار کا منہ مکڑی کے جالے سے بند ہے تو ان کا بھی ذہن ادھر نہ جا سکا کہ اندر کوئی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی. اس لمحہ یار غار اور رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر اور غم لاحق ہوا کہ کہیں یہ سفاک غار میں نہ چلے آئیں. باہر آنے جانے کا یہی ایک راستہ ہے، ہم کہیں جا بھی نہیں سکیں گے، دشمن بالکل سر پر ہے. فطری تشویش ہونی ہی چاہیے تھی. حضرت ابوبکر کو اپنے سے زیادہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ دشمنوں کے منہ میں خاک، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ الفاظ میں ادا کیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے ایک نے بھی اپنے قدم کو بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت 2 ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا. چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے رہے۔ جب رات کی تاریکی اچھی طرح پھیل جاتی تھی تو اسماء بنت ابو بکر اپنے گھر سے روٹیاں لے کر روانہ ہوتی اور نہایت احتیاط اور کمال رازداری کے ساتھ غار ثور میں توشہ پہنچا کر یہ فرض انجام دیا کرتی تھی۔ کافروں کو شبہ بھی ہو جاتا تو ان کی خیر نہ تھی، جان جھونکوں کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایمان نے ان کے دل کو قوی اور بے خوف بنا دیا تھا۔ غار ثور سے روانہ ہونے کا مسئلہ بہت نازک تھا، یعنی غار ثور سے اب نکلنے کا مسئلہ انتہائی نازک تھا۔ اگر اضطراب اور عجلت میں کوئی بات ظہور میں آتی تو نہ جانے کیا حالات پیش آ جاتے۔ موقع کی نزاکت کچھ احتیاط اور سوچ بچار کی محتاج تھی، اس لیے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں سے باخبری بھی ضروری تھی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کے ہر رہنے والے کو ظاہری اسباب و وسائل بہرحال استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی اللہ کی مشیت اور قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا استعمال اور وسائل کی تلاش اہل ایمان کا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ شہر والوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر غار ثور میں آتے اور اہل مکہ کے حالات سنا کر چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا غلام تھا، بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ عامر وہاں اپنی بکریاں لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ضرورت کے موافق دودھ لے لیتے، پھر وہ بکریوں کے نقش قدم راستے سے مٹا دیتا کہ کہیں اس کھوج پر قریش غار ثور تک نہ آ جائیں۔ انتہائی رازداری اور شدید ترین احتیاط کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی دیل کے ایک شخص کو جو بنی عبد بن عدی سے تھا راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھ لیا۔ وہ راستہ بتانے میں بڑا ماہر تھا۔ یہ شخص بنی عاص بن وائل سہمی کا حلیف اور کفار قریش کے دین پر تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن اریقس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا امین بنا لیا۔ غار ثور پہنچ کر دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور 3 رات کے بعد سواریوں کو غار ثور پر لانے کا وعدہ لیا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسرے روز یہ دونوں حضرات اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور رہبر چلے اور ساحل کا رخ اختیار کیا۔ سفر ہجرت کی اگلی داستان انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد